أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين.
قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون ما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين
لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم 12 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. السلام علیکم. کیسا بیٹا؟ ٹھیک ہے آپ؟
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نظرت الى بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارہ پیر کامل کاملہ رہنما مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلوات کے بعد انتہائی واجب الاحترام سامعین اکرام اور حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ بحمد اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرور کرم اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی ہم پر نظر عنایت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنے پاک کلام مجید فرقان حمید کو سماعت کرنے کے لیے اپنے پاک گھر کا مہمان بننے کی توفیق عطا فرمائی۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بابرکات لمحات کے صدقے میں ہم تمام کے قلوب اور اذہان کو نور قرآن سے منور فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی جائز مرادوں کو پورا فرمائے۔ میرے پیارے اور محترم بھائیوں، جس طرح آپ احباب کے علم میں ہے کہ چھٹے پارے کا درس ہمارے درمیان چل رہا ہے، جس میں سورۃ المائدہ کے تقریباً 5 رکوع آپ احباب ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سماعت فرما چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے درس کی ابتدا سورۃ المائدہ کے 6 رکوع سے ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے اور اس حق کو سنتے ہوئے اسے قبول کرتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد ربی ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، وجاہدوا فی سبیلہ اور اس کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو 2 چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے جیسا ڈرنے کا حق ہے، جیسا خوف کھانے کا حق ہے، ویسا خوف رکھو، ویسا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے معاملات کو پیش کرو۔ اور پھر فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ وسیلے کے یہاں مفسرین نے کئی معنی بیان کیے ہیں، لیکن جو مفسرین نے سب سے آسان اور جسے آپ کہیے کہ عمومی طور پر سمجھ میں آ جانے والا جو آسان ترین معنی یہاں پر کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی چیز قرب الہی کا سبب بنے، جو بھی چیز تمہیں رب تعالیٰ کے قریب کرے، اس کے لیے ڈھونڈنے کی کوشش کرو، اس کو اپنانے کی کوشش کرو، اس معاملات کو سر انجام دینے کی کوشش کرو۔ اب کیا چیزیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قریب کرتی ہیں؟ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو رب تعالیٰ کو پسند ہیں، جو رب تعالیٰ اپنے قریب اور محبوب رکھتا ہے؟ اور اگر کوئی مسلمان شخص ان چیزوں کو سر انجام دیتا ہے تو رب تعالیٰ کا قرب وہ پا سکتا ہے۔ تو اس کے اندر اگر حدیث قدسی کو دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے نفل نمازوں کے ذریعے اپنے قرب کو پانے کا کہہ لیجیے کہ سب سے آسان ذریعہ جو ہے وہ نماز کو پیدا فرمایا کہ نماز اور نفل نماز اگر تم پڑھتے ہو تو میرا قرب اور میری طرف
جو وسیلہ ہے اور میری طرف جو معاملات ہیں جو میرے قریب لے آتے ہیں انہیں تم بآسانی پا سکتے ہو۔ اس کے علاوہ مفسرین نے لکھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی محبت، اولیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی محبت، اسی طریقے سے صدقات کی ادائیگی، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی زیارت، دعا کی کثرت، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا، بکثرت ذکر اللہ عز و جل میں مشغول رہنا، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور خوش اسلوبی کے ساتھ پیش آنا، اور جتنے بھی یہ تمام معنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ لیجئے کہ جائز معاملات ہیں اور جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں وسیلے کے اندر شمار ہوتی ہیں اور رب تعالیٰ کے قرب پانے کے اندر شمار ہوتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر جو کہہ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ان کا اگر وسیلہ یہاں پر مانا جائے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، یعنی اس کے پیاروں کا وسیلہ دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کی احادیث مبارکہ ہمیں اس طرف کہہ لیجئے کہ توجہ دلاتی ہیں کہ اس کی بارگاہ میں اس کے پیاروں کا وسیلہ پیش کرنا یہ بالکل جائز ہے۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ایک صحابی کو اپنے وسیلے سے دعا مانگنے کی ترغیب دلائی اور دعا مانگنے کے اسے کلمات سکھائے۔ اور اسی طریقے سے جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارکہ تھا اور آپ کے دور مبارکہ کے اندر جب قحط پڑا تو آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں، آپ نے ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قحط کو دور فرمایا اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کا نزول فرمایا۔ تو احادیث طیبہ اور دیگر جتنے بھی معاملات ہیں وہ وسیلے کے جواز کی طرف، وسیلے کے قائلین کی طرف جاتے ہیں۔ اور اگر انسان اس جگہ پر وسیلے سے معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قرب ہے اس سے یہ معنی بھی لے کہ جو چیز اور جو بھی نیک کام اور جو بھی نیک افعال رب تعالیٰ کے قریب کرتے ہوں انہیں بھی اگر یہاں پر وسیلہ مانا جائے تو کوئی بعید نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اچھے کام کر کر، اچھے معاملات کر کر اس کا قرب پانے کی کوشش کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنا قرب نصیب فرمائے اور اپنے قرب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جگہ عطا فرمائے، اور پھر فرمائے وجاہدوا فی سبیلہ، کہ اس کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، اس راہ، اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ ان الذین کفروا، اور بے شک وہ جو کافر ہوئے، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے، ومثلہ، اور جو کچھ اس کے برابر ہے، معہ، اگر یہ ان کے پاس ہو، لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، اور اگر وہ اسے قیامت کے دن فدیے کے طور پر تمام کے تمام کو دے دیں، ما تقبل منہم، تو ان سے اس چیز کو قبول نہ کیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور یہ ان کے لیے دکھ کا عذاب ہے اور یہ ان کے لیے درد کا عذاب ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت میں کافر شخص، اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ جسے جہنم کے اندر سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا، اس سے جب استفسار کیا جائے گا کہ زمین میں جو کچھ ہے، معدنیات، سونا، جواہرات، اس کے کہہ لیجئے کہ پہاڑ، زمینیں، جتنا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر رکھا گیا، فرمایا جو کچھ زمین میں ہے وَمِثْلَهُ، اور اسی کی مثل اتنا اور، یعنی جو کچھ زمین میں ہے، یعنی جو آج یہ روئے زمین ہمارے سامنے موجود ہے، ایسی ہی ایک اور زمین، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، یہ تمام چیزیں اگر تمہارے پاس ہوں اور تم سے کہا جائے کہ یہ چیز اپنے اس عذاب کے بدلے میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں فدیہ کر دو، تو کیا تم اسے فدیہ کرنے کے لیے راضی ہو جاؤ گے؟ تو وہ کہیں گے ہاں ہاں اتنا، اور اگر اتنا اور بھی ہو تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے فدیہ کرنے کے لیے قبول کر لیں گے کہ کسی طریقے سے ہم سے یہ عذاب دور ہو جائے۔ لیکن فرمایا ما تقبل منہم، اس دن ان سے کچھ بھی قبول نہ کیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یریدون ان یخرجوا من النار، اور وہ دوزخ سے نکلنا چاہیں گے، وما ہم بخارجین منہا، لیکن وہ اس سے نکالے نہ جائیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک
عذاب ہے۔ والسارق والسارقۃ، اور جو مرد یا جو عورت چور ہو، فاقطعوا ایدیہما، تو ان کے دونوں ہاتھ کاٹے جائیں گے، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ اس کی جزا ہے، یہ اس کا بدلہ ہے جو انہوں نے اللہ کی طرف اپنے برے اعمال کو پیش کیا ہے، یا جو انہوں نے اللہ کی طرف سے یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے اور سزا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب اگر کوئی عورت چوری کیا کرتی تھی تو کفار اس کے ہاتھوں کو نہ کاٹا کرتے تھے، یعنی یہ ہاتھوں کو کاٹنے کا جو سلسلہ تھا یہ زمانہ جاہلیت سے چلا آ رہا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس سزا کو قائم و دائم رکھا۔ لیکن یہاں پر جو فرق آیا ہے کلام مجید فرقان حمید کے اندر، کہ زمانہ جاہلیت کے اندر جو کفار تھے وہ عورتوں کے ہاتھ نہ کاٹتے تھے، اگر کوئی مرد چوری کرتا تھا تو اس کے ہاتھوں کو کاٹا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ والسارق والسارقۃ، چاہے وہ عورت چور ہو چاہے وہ مرد چور ہو، فاقطعوا ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھوں کو کاٹا جائے گا۔ اب کتنی چوری کی جائے گی اور چوری ہے کیا؟ فرمایا کوئی ایسا مال کسی کی غیر موجودگی میں یا اس کو معلوم نہ ہو اور اس کے مال کو اٹھا لینا اور اپنے قبضے میں کر لینا، اسے چوری کہتے ہیں۔ اور شرعی طور پر چوری کیا ہے کہ فرمایا کہ 10 درہم یا اس سے زائد مالیت کا مال ہو، اور ایسا مال ہو جو جلدی خراب نہ ہونے والا ہو، اور وہ کسی بغیر تعویل اور بغیر کسی شبے کے، اگر سامنے والے کو بتائے بغیر اس نے اٹھایا تو یہ چوری کے اندر شمار ہوگا۔ اور ایسے شخص کی جو تعزیر ہے اور ایسے شخص کا جو کہہ لیجئے کہ سزا ہے، وہ قاضی تمام گواہوں اور تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے قاضی اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ آیا اس کے ہاتھوں کو کاٹا جائے گا یا نہیں کاٹا جائے گا۔ عام شخص اس بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اگر مملکت خداداد ہے اور مملکت اسلامیہ ہے تو اس کا جو قاضی ہوگا وہ اس بات کا فیصلہ دے گا کہ آیا اس شخص کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ 10 درہم یا 10 درہم سے زائد مالیت کا مال ہو تو اس صورت کے اندر چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمن تاب من بعد ظلمہ، اور جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کرے، وہ اصلح، اور اپنی اصلاح کر لے، اپنے آپ کو سنوار لے، فإن اللہ یتوب علیہ، تو اللہ اس پر اپنی رحمت سے، اللہ اس پر اپنی مہربانی سے رجوع فرمائے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ علم تعلم، تو کیا تمہیں معلوم نہیں، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے۔ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، تو سزا دیتا ہے جسے چاہے اور بخش دیتا ہے جسے چاہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چاہت پر قادر ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول تمہیں غمگین نہ کرے، لا یحزنک الذین، تمہیں غمگین نہ کریں، یسارعون فی الکفر، یہ جو کفر کی طرف دوڑتے ہیں، من الذین، جو کوئی کفر کی طرف دوڑ رہا ہے، قالوا، اور وہ کہتا ہے، آمنا، ہم ایمان لائے، بافواہہم، وہ اپنے منہ سے یہ بات کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ولم تؤمن قلوبہم، لیکن ان کے دل مسلمان نہیں، ومن الذین ہادوا، اور کچھ یہودی، سماعون للکذب، خوب جھوٹ سنتے ہیں، سماعون لقوم آخرین، اور جو تمہارے پاس حاضر نہ ہوئے ان کی بھی باتوں کو سنتے ہیں، لم یأتوک، جو تمہارے پاس حاضر نہ ہوئے، یحرفون الکلم من بعد موادی، وہ اللہ کی باتوں کو ان کی ٹھکانوں کے بعد بدل دیتے ہیں، یقولون ان اوتیتم، وہ کہتے ہیں کہ ھذا فخذوا، اگر یہ حکم تمہیں ملے تو مانو، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ، اور اگر نہ ملے فاحذروا، تو بچو، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، تو جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو ہرگز اللہ سے اس کا کچھ بچا نہ سکے گا، یعنی اگر اللہ جسے گمراہ کرنا چاہے تو کوئی شخص اسے بچا نہ سکے گا۔ اولئک الذین لم یرد اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کا دل پاک نہ کرنا تھا، لم یرد اللہ، اللہ نے ارادہ نہ فرمایا، ان یطہر قلوبہم، کہ ان کے دلوں کو پاک کیا جائے، لہم فی الدنیا خزی، کہ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے
آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ یہاں جو آیت مبارکہ کے اندر الفاظ آئے یحرفون الکلم من بعد موادہ، کہ یہ اللہ کے کلام کو اس کے مقامات کے بعد بدل دیتے ہیں، اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ خیبر کے معزز شمار کیے جانے والے یہودیوں میں سے ایک شادی شدہ مرد اور ایک شادی شدہ عورت نے زنا کیا، اور اس کی سزا توریت کے اندر بھی سنگسار کرنا تھی، جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اور احادیث طیبہ کی روشنی کے اندر جو شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر زنا کرے تو ان کی سزا سنگسار یعنی رجم کرنا ہے، اسی طریقے سے توریت کے اندر بھی یہی سزا تھی، لیکن انہوں نے اس بات کو گوارا نہ کیا کیونکہ یہ اس کے معززین تھے، ان کے بڑے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس مقدمے کا فیصلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر جاتے ہیں اور وہ جو فیصلہ کریں گے انہیں مانا جائے گا۔ اب یہ دونوں مجرموں کو ایک جماعت کے ساتھ مدینہ طیبہ کے اندر لے کر آئے اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کوڑے مارنے کا حکم دے تو ان کے حکم کو بجا لانا، ان کے حکم کو مان لینا، لیکن اگر وہ سنگسار کرنے کا حکم دے تو ان کی بات کو نہ ماننا۔ یہ لوگ بنی قریظہ اور بنی نضیر کے یہودیوں کے پاس آئے اور یہ سمجھے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم وطن ہیں اور یہ لوگ ایک قبیلے کے اندر رہتے ہیں، ایک شہر کے اندر رہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش کو مان لیں اور ان کی طرف سے معاملات کو سن لیں۔ تو یہ لوگ یہودیوں کے جو سردار تھے کعب بن اشرف، کعب بن اسد، سعید بن عمر، بالک بن سیف اور کنانہ بن ابی الحقیق، اور ان تمام کو لے کر یہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر یہ مسئلہ دریافت کیا۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مسئلے کو سننے کے بعد سب سے پہلے یہ استفسار کیا کہ یہ بتلاؤ کہ میری بات کو مانو گے، میرا فیصلہ مانو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں، آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم اس بات پر بالکل اقرار کریں گے اور بالکل اس بات کو مانیں گے۔ اب جب رسول اللہ علیہ السلام نے انہیں رجم یعنی سنگسار کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں ایک نوجوان ابن سوریہ ہے، کیا تم اس کو جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم اسے بالکل جانتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ استفسار کیا وہ کیسا آدمی ہے، تمہارے درمیان اس کی حیثیت کیا ہے، اسے تم کیسا مانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آج روئے زمین پر یہودیوں کے جتنے بھی عالم ہیں اور یہودیوں کے جتنے بھی علم توریت کا رکھنے والا ہے اس کے پائے کا کوئی عالم نہیں ہے، یعنی وہ اس قدر توریت کا علم رکھتا ہے کہ ہمارے سب کے درمیان وہ سب سے معزز اور سب سے بلند ترین شخصیت ہے، اور فرمایا کہ توریت کا یکتا ماہر ہے، تو فرمایا اسے بلا لاؤ۔ اب جب وہ آیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو ابن سوریہ ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ جی ہاں۔ ارشاد فرمایا یہودیوں کا سب سے بڑا عالم تو ہی ہے؟ تو کہا کہ لوگ تو یہی کہتے ہیں، لوگ اسی طرح کی بات کرتے ہیں میرے بارے میں۔ تو کہا کہ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا اس معاملے میں تم اس کی بات مانو گے، یعنی ابن سوریہ جو بات کرے گا اس کی بات کو تم مانو گے؟ تو تمام کے تمام یہودیوں نے کہا کہ ہاں ہم اس کی بات کو مانیں گے۔ تب سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سوریہ سے فرمایا میں تجھے اللہ عز و جل کی قسم دیتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی، تم لوگوں کو مصر سے نکالا، تم لوگوں کے لیے دریا میں راہیں بنائی، تمہیں نجات دی، فرعونیوں کو غرق کیا، تمہارے لیے بادل کو سائبان بنایا، من و سلوہ نازل فرمایا اور اپنی کتاب نازل فرمائی جس میں حلال اور حرام کا بیان ہے۔ کیا تمہاری کتاب میں شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے سنگسار کرنے کا حکم ہے؟ ابن سوریہ نے عرض کی بے شک یہ حکم توریت میں ہے، اس میں اسی کی قسم جس کا آپ علیہ السلام نے مجھ سے ذکر کیا، اگر مجھے عذاب نازل ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اقرار نہ کرتا اور جھوٹ بول دیتا، مگر یہ فرمائیے کہ آپ علیہ السلام کی کتاب میں اس بابت کیا حکم ہے، آپ علیہ السلام کا قرآن جو ہے وہ اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب 4 عادل اور معتبر گواہوں کی گواہی سے زنا صراحت کے ساتھ ثابت ہو جائے تو سنگسار کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ابن سوریہ نے عرض کی خدا کی قسم بالکل ایسا ہی توریت میں بھی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے ابن سوریہ سے دریافت کیا کہ حکم الہی کے اندر تبدیلی کس طرح واقع ہوئی کہ جب تم کہہ رہے ہو کہ توریت میں بھی سنگسار ہے تو اب یہ لوگ میرے پاس کیوں آئے اور میرے پاس حکم لینے کا اور میرے پاس حکم بجا لانے کا مقصد کیا تھا؟ یہ حکم الہی کے اندر تبدیلی کس طرح واقع ہوئی؟ تو اس نے عرض کی کہ ہمارا یہ دستور تھا
کہ اگر کسی امیر کو پکڑتے تو چھوڑ دیتے تھے، اور اگر کسی غریب آدمی پر حد قائم ہوتی تو اس پر ضرور بھی ضرور حد قائم کی جاتی۔ اس طرز عمل نے عمراء کے اندر، یعنی جو امیر لوگ تھے، ان کے اندر زنا کو بکثرت عام کر دیا، اور جب وہ قوم کے اندر عام ہوا تو اب قوم نے کیا اس کا حل نکالا کہ اب اس نے کہا کہ جب کوئی امیر شخص، اور چاہے کوئی بھی ایسا کوئی معزز ترین شخص ایسا کوئی کام کرے گا، زنا کرے گا، تو اس کے لیے سنسار کی سزا نہ ہوگی بلکہ اسے 40 کوڑے مارے جائیں گے، اور اس کو کالا منہ کر کر گدھے پر بٹھا کر شہر کا دورہ کرایا جائے گا۔ تو کہا کہ یہ اس وقت ہوا کہ جب ہمارے عمراء اور ہم نے اپنے عزیزوں اور اپنے قریبی معزز لوگوں کو بچانے کی صورت میں جب یہ معاملات کیے تو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حکم تھا اسے تبدیل کر دیا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سماعون للکذب، بڑے جھوٹ سننے والے، اکالون للسحت، بڑے حرام خور۔ یہاں حرام خوری سے مراد کیا گیا؟ فرمایا کہ یہاں حرام خوری سے مراد رشوت لینا ہے، رشوت خوری کرنا ہے۔ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُمْ، اور پھر اگر تمہارے حضور حاضر ہوں، فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ، تو اے محبوب آپ ان کے درمیان فیصلہ فرما دیجئے، او اعرض عنہم، یا ان سے منہ پھیر لیجئے، یہ آپ پر ہے۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ ان سے منہ پھیر دیں گے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ وَإِن حَكَمْتَ، اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے، فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو بے شک آپ انصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو انصاف کرنے والے، اور انصاف اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ یہاں جو فرمایا گیا کہ اکالون للسحت، کہ وہ لوگ بڑے رشوت خور ہیں، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشوت کی، اور احادیث طیبہ کے اندر جو ہمیں رشوت کی وعیدیں ملتی ہیں، رشوت لینے اور دینے والے کے متعلق جو معاملات ملتے ہیں، تو مختصراً اگر آپ کے سامنے عرض کروں تو چھوٹی سی حدیث مبارکہ ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں، اور یہ اتنا واضح پیغام ہے اور اتنی واضح حدیث مبارکہ ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے کو اگر دیکھا جائے تو معاشرے کے اندر رشوت لینا اور رشوت دینا یہ اتنا عام ہو چکا ہے، اتنا عام ہو چکا ہے کہ اب اس سے اپنے دامن کو بچانا بڑا مشکل ہو چکا ہے۔ الحمدللہ لوگ بچتے ہیں اور بچ سکتے بھی ہیں، ایسا نہیں کہ جب اسلامی معاملات پر جب عمل انسان کرے گا تو ہر چیز سے اس کے لیے بچنا ممکن ہو جائے گا۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص یہ بات کرتا ہے کہ کیا کریں، کرنا پڑتا ہے، کیا کریں، دور ہی ایسا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ دور اسلام کے مطابق چلتا ہے، اسلام دور کے مطابق نہیں چلتا، دین دور کے مطابق نہیں چلے گا، دور کو دین کے مطابق چلنا پڑے گا۔ تو اگر کوئی شخص ایسے کسی معاملے کے اندر ملوث ہے، اور ایسے کسی معاملے کے اندر کہہ لیے کہ ہاں اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جہاں پر اسے معلوم ہے کہ اگر میں نے یہ معاملہ نہ کیا تو میں اس کے ظلم سے نہ بچ سکوں گا، اس صورت میں اس کی بھی کئی کہہ لیجئے کہ فقہاء نے کئی صورتیں بیان کی ہیں، اس کے بعد جا کر اگر وہ شخص رشوت دینے پر، یعنی اس کی نہ وہ چاہتا ہے نہ اس کا دل ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ اگر میں نے یہ معاملہ نہ کیا تو میں اگلے کے شر سے اور اگلے کے ظلم سے نہ بچ سکوں گا، تو اس صورت میں فقہاء لکھتے ہیں کہ اب جو دینے والا ہے اس پر سے اس وعید کو ہٹا دیا جائے گا، لیکن جو لینے والا ہے اس پر وہ وعید پھر بھی لازم رہے گی کہ پھر وہ جہنمی ہے اور وہ رشوت لینے والا جہنم کے اندر جائے گا۔ لیکن آج جو ہمارے یہاں پر عموم ہے، ہمارے یہاں پر جو عموم بلوہ ہے کہ ہر چھوٹی بات پر رشوت، ہر چھوٹی بات پر کسی کو کہہ لیجیے کہ چائے پانی کے نام پر پیسے دے دینا، کسی کو خوش کرنے کے لیے مٹھائی دے دینا، کسی کو خوش کرنے کے لیے یہ بات کرنا کہ آپ آئیں، آپ کی دعوت کرتے ہیں، آپ کے معاملات معلوم ہو کہ اس کی دعوت اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ یہ تھوڑا ہمارے لیے نرم پڑ جائے، تھوڑا ڈھیلا پڑ جائے، تو یہ چیز بھی فقہاء نے رشوت کے اندر شمار کی کہ اگر کوئی شخص اس لیے یہ معاملہ کر رہا ہے کہ اگلے کو اس کے ذریعے سے اس کے دل کے اندر اپنے لیے جگہ بنا کر اپنے کام کو نکالے گا، اور اس کی نیت یہ پہلے سے ہے، دعوت کھلانے سے یا پیسے دینے سے یا مٹھائی دینے سے یا کوئی بھی گفٹ کرنے سے پہلے اس کے دل کے اندر یہ نیت ہے کہ میں کام اس لیے کر رہا ہوں
کہ میرے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، میرے لیے معاملات تھوڑے ہلکے ہو جائیں گے، تو یاد رکھیے گا کہ فقہا نے اس چیز کو بھی رشوت کے اندر شمار کیا گیا، اور اس کے اندر بھی اگر لینے والا اس بات کو جانتا ہے کہ میں یہ چیز لے رہا ہوں، اس چیز کو لینے کے بعد مجھے اس کی قیمت چکانی پڑے گی، مجھے اس کا کوئی فائدہ دینا پڑے گا، تو لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں، اور دونوں کے اندر حضور علیہ السلام نے بڑے واضح انداز کے اندر، اور اسی طریقے سے حضور علیہ السلام کے دور کے اندر جب اللہ کے محبوب نے زکوٰۃ کے عامل، اس وقت کیونکہ زکوٰۃ کے عامل ہوا کرتے تھے، وہ جا کر زکوٰۃ کلیکٹ کیا کرتے تھے، تو جب وہ دوبارہ لوٹے تو انہوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں چند ہدیے پیش فرمائے، یعنی جو مال تھا، جو اموال تھا، اور چند چیزیں انہوں نے اپنے لیے روک لی کہ یہ لوگوں نے ہمیں ہدیہ دیا ہے، یہ لوگوں نے ہمیں تحفہ دیا ہے، تو حضور علیہ السلام نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا، خفگی کا اظہار فرمایا، اور بڑے سخت الفاظ ارشاد فرمایا، اور فرمایا او کما قال علیہ السلام کہ اگر تم اپنے ماں باپ کے گھروں کے اندر بیٹھے ہوتے تو میں دیکھتا کہ یہ تحفے تمہیں کس طرح ملتے ہیں، میں دیکھتا کہ تم پر یہ تحفے کس طرح آ سکتے تھے، تو یہ تحفے تمہیں نہیں دیے گئے، بلکہ تمہارا جو یہ منصب تھا، جو تم زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے گئے تھے، یہ تمہیں اس وجہ سے دیے گئے تاکہ تم ان پر نرمی اختیار کرو، تاکہ تم ان پر آسانی کرو، تو یہ تحفے تمہارے لیے نہیں، اور اگر یہ تحفے تم اپنے لیے رکھتے ہو تو یاد رکھنا کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں بھی جو لوگوں نے ہدیے کے طور پر فرمایا کہ آپ کے لیے تحفہ ہے، حضرت آپ رکھیے، یہ کوئی وہ نہیں ہے، ایسے ہی آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، تو فرمایا کہ اس وقت بھی حضور علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے لیے اور ایسے معاملات پر خفگی کا اظہار فرمایا اور واضح ارشاد فرمایا کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہمارے معاشرے کو اس لعنت سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے معاملات اور ایسی چیزوں سے ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے لیے حلال رزق کے اور آسان اور طیب ذرائع اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے پیدا فرمائے کہ اس کلام مجید فرقان حمید کی جو ہم نور سے منور ہو رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں آئندہ کے لیے جھوٹ بولنے کے اور کہہ لیجئے کہ رشوت خوری کروانے اور کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور یہ تم سے کیوں کر فیصلہ چاہیں گے، وَعِندَهُمُ التَّوْرَاتُ، حالانکہ ان کے پاس تو توریت ہے، فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اور اسی سے وہ لوگ منہ پھیرتے ہیں، وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر حضور علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ تعجب کی بات ہے نا کہ ان کے پاس توریت موجود ہے، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے، اس کے بعد یہ آپ کے پاس آ رہے ہیں اور آپ کے پاس آ کر استفسار کر رہے ہیں کہ زنا کرنے والے کا کہہ لیجئے کہ کیا معاملہ ہے، کیا سزا ہے، تو فرمایا یہ ان کے دل کے اندر چور ہے، یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اپنے معززین کو بچا لیا جائے، اپنے جو کام کرنے والے اور ہمارے قریب والے ہیں انہیں بچا لیا جائے۔ تو فرمایا کہ ان کا تمہارے پاس آنا، حالانکہ اس صورت میں کہ ان کے پاس توریت موجود ہے، اللہ کا حکم موجود ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اس سے اپنے منہ کو پھیرتے ہیں، تو اے محبوب یاد رکھیے گا کہ توریت میں آپ کی نعت موجود ہے، آپ کی صفات موجود ہیں، وہ آپ کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، لیکن وہ آپ پر وما اولئک بالمؤمنین، لیکن یہ لوگ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، یہ تحریف کر چکے ہیں، یہ تھوڑے قیمتوں کے بدلے اپنے ایمان کو بیچ چکے ہیں، تو یہ ایمان لانے والے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سنا اور جو معاملات اس میں ہم سن رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جو برائی کے معاملات ہیں اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے، اور جو اچھائی کے معاملات ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر وہ صفات پیدا فرمائے۔ مل کر پڑھ لیجئے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل
اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ببرکت نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ انا انزلنا التوراۃ، بے شک ہم نے توریت اتاری، فیہا ہدی و نور، اس میں ہدایت اور نور ہے، یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا، اس کے مطابق یہود کو حکم دیتے ہیں ہمارے فرما بردار نبی، والربانیون والاحبار، اور عالم اور فقی، بما استحفظوا من کتاب اللہ، ان سے کتاب اللہ کی حفاظت چاہی گئی، وکانوا علیہ شہداء، اور وہ تمام کے تمام اس پر گواہ تھے، فلا تخشوا الناس، تو لوگوں سے خوف نہ کرو، واخشونی، اور مجھ سے ڈرو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت اور ذلیل قیمت نہ لو، ومن لم یحکم بما انزل اللہ، اور جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کرے، فاولئک هم الکافرون، تو بے شک وہی لوگ کافر ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار، کہ اس کے مطابق یہود کو حکم دیتے تھے ہمارے فرما بردار نبی اور یہودیوں کے عالم اور فقی جو اس کتاب کے جاننے والے تھے۔ کیا حکم دیتے تھے؟ کہ جو کچھ توریت کے اندر اللہ نے نازل فرمایا وہ حکم دیتے تھے، اور پھر فرمایا کہ اس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعت اور جو صفات بیان کی گئی ہیں، یہودیوں کے عالم اس کے بارے میں اپنے لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ آخری زمانہ آئے گا، اس میں اس طرح سے ایک نبی مبعوث کیے جائیں گے۔ لیکن جب وہ نبی مبعوث ہو گئے تو اب آپ کیونکہ اس سے پہلے بھی کلام مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر اس بارے میں سن چکے کہ انہوں نے حسد کی بنا پر، عناد کی بنا پر، اور اس بنا پر کہ اگر ہم نے لوگوں کو اس بارے میں بتا دیا تو جو آج ہمیں ایک معززین کا اور جو آج ہمیں ایک رتبہ ملا ہے، اور جو لوگ ہمارے اوپر نچھاور کرتے ہیں، پیسے ہیں، دنیاوی رتبہ ہے، دنیاوی مال و دولت ہے، ان تمام سے شاید ہمیں ہاتھ دھونا پڑ جائے گا، کیونکہ لوگ تو پھر اس طرف چلے جائیں گے، لوگوں کا جو معیار ہے اور لوگوں کا جو ذہن ہے وہ اس طرف چلے جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد رکھو، فلا تخشوا الناس، لوگوں کا خوف نہ کرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو، جو ذلیل قیمت ہے، دنیا کا تھوڑا سا مال ہے، اس کے بدلے میں اپنی آخرت کو خراب نہ کرو۔ لیکن فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کرے، جو اللہ کے اتارے پر عمل نہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو وہی لوگ کافرین میں سے ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور ہم نے توریت میں ان پر واجب کیا، أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، کہ جان کے بدلے جان ہے، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، وَالْأَنفَ بِالْأَنف، اور ناک کے بدلے ناک، وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، اور کان کے بدلے کان، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، اور دانت کے بدلے دانت، وَالْجُرُوحَ قِصَاص، اور زخموں کے اندر بھی بدلہ ہے، فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةُ اللَّهِ، پھر جو دل کی خوشی سے بدلہ کروائے تو وہ اس کے گناہ اتار دے گا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اللہ کے اتارے حکم پر نہ چلے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی لوگ ظالم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، کہ ہم نے توریت میں ان پر واجب کیا۔ چند احکامات ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر منسوخ فرما دیے، تو اب اگر وہ توریت میں موجود بھی ہیں تو لوگ اس پر عمل پیرا، اور آج جو شریعت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس پر عمل پیرا ہونا اس کے لیے واجب نہیں ہے، کیونکہ اس کی ناسخ ہونے کا، اس کے منسوخ ہونے کا حکم آ چکا ہے۔ لیکن جو یہ آیت مبارکہ اور جو یہ حکم توریت کے اندر موجود ہے، سیم ٹو سیم ایز اٹ از، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت محمدی کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی یہی حکم رکھا ہے کہ جان کے بدلے جان لی جائے گی۔ قصاص کا جو حکم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیم رکھا ہے۔ اب جو یہاں پر ارشاد فرمایا گیا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، اس کے متعلق فقہاء نے بڑی ڈیٹیل کی ہے کہ کس طریقے سے آنکھ کے بدلے آنکھ کا قصاص ہوگا، زخم کے بدلے زخم کا قصاص کس طریقے سے ہوگا، اس پر بڑی ڈیٹیل ہے۔ لیکن جان کے بدلے جان، یہ بالکل واضح حکم ہے کہ اگر کسی نے ناحق کسی کو قتل کیا تو اب اس کے بدلے میں قصاص کے طور پر اسی کو قتل کیا جائے گا۔ اور یہاں پر بھی یہودی
اور جو زمانہ جاہلیت کے لوگ تھے وہ یہ کرتے تھے کہ اگر عورت نے قتل کیا ہوتا تھا تو عورت کو قتل نہ کرتے تھے، بلکہ اگر مرد نے کوئی قتل کیا ہو تو اس کے قصاص کے بدلے میں مرد کو قتل کیا جاتا تھا، لیکن عورت کو قتل نہ کیا جاتا تھا۔ اور اسی طریقے سے جس طرح قبیلہ بنی نضیر اور بنی قریظہ، یہ یہودیوں کے دو بڑے قبیلے تھے، یہ بعد میں ایمان بھی لے آئے تھے، لیکن اس وقت جب رسول اللہ علیہ السلام آپ مدینہ کے اندر تشریف لائے تو یہ دونوں قبیلے آپ کی بارگاہ میں آئے اور آپ نے کہا کہ ہم میں جب بنی نضیر کا کوئی بندہ اگر مر جاتا ہے بنی قریظ کی طرف سے تو وہ لوگ ہمیں یا تو 70 وسق یا 140 وسق، یعنی دونوں میں سے ایک قبیلہ ایسا تھا کہ جو دوسرے کے مارنے والے کو 2 گنا دیا کرتا تھا، یعنی اگر ایک قبیلہ سامنے والے کا اگر کوئی بندہ مارتا تو اگر وہ 70 وسق دیا کرتا تھا کھجورے بدلے کے اندر، قصاص کے اندر، تو جو سامنے والا اگر بندے کا قبیلہ اگر اس قبیلے کے بندے کو مارتا تو وہ 140 وسق دیا کرتا تھا۔ تو اب انہوں نے آپ سے استفسار کیا کہ آپ بتائیں کہ ہمارے لیے کیا معاملہ ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص، کیونکہ اس کے اندر ایسا ہو گیا کہ ایک شخص کے قبیلے کی جان کی قیمت زیادہ ہوئی اور ایک شخص کے قبیلے کی جان کی قیمت کم ہوئی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جان کے بدلے جان ہے، یعنی جو بنی نضیر کا اگر شخص قتل ہو رہا ہے تو بنی قریظہ کے شخص کے ساتھ بھی جان کے بدلے جان لی جائے گی، اور اگر بنی قریظہ کا شخص قتل ہو رہا ہے تو بنی نضیر کے بندے کے ساتھ بھی جان کے بدلے جان لی جائے گی۔ تو اس پر وہ جو بنی نضیر کا جو قبیلہ تھا وہ برہم ہو گیا اور اس نے کہا کہ آپ نعوذ باللہ کی من ذالک اپنی طرف سے معاملات لے کر آ گئے ہیں، آپ اپنی طرف سے بات کرتے ہیں۔ اسی پر اللہ نے حکم نازل فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کا حکم نہیں مانتا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو بے شک وہ ظالمین میں سے ہے۔ اور پھر فرمایا وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اور ہم نے ان نبیوں کے پیچھے بِعِیسَىٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو ان نشان پر بھیجا، مصدقا لما بین یدیہ، اس کی تصدیق کرتے ہوئے جو من التورات، جو اس سے پہلے توریت تھی، وآتیناہ الانجیل، اور انہیں انجیل عطا فرمائی، فیہ ھدی و نور، اس میں ہدایت اور نور ہے، ومصدقا لما بین یدیہ من التورات، اور تصدیق فرماتی ہے توریت کی جو اس سے پہلی تھی، اور وہدی و موعظۃ للمتقین، اور اس میں ہدایت اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور توریت کا تذکرہ فرمایا، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم پر جو کتاب نازل فرمائی اس کا تذکرہ فرمایا، اور اس کتاب کی جو خاصیت تھی اس کے بارے میں تذکرہ فرمایا کہ یہ اپنے پہلی کتاب کی تصدیق فرماتی ہے، اس میں بھی ہدایت اور نور تھا، اس میں بھی ہدایت اور نور ہے۔ ہاں چند احکامات، جس طرح توریت اور انجیل کے بارے میں نے آپ سے عرض کی کہ چند احکامات تبدیل ہو گئے، اب قرآن کے اندر وہ احکام نہیں ہیں، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ احکام نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے توریت کا معاملہ تھا کہ توریت میں جو احکامات تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی شریعت کے اندر کچھ معاملات ویسے تھے اور کچھ معاملات اس سے ہٹ کر تھے، کیونکہ نمازوں کے اندر، روزوں کے اندر ہر شریعت مختلف رہی ہے۔ ہاں جو اللہ پر ایمان لانا ہے، اس کی وحدانیت کا جو معاملہ ہے، اس میں حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کے تمام وحدانیت کے اندر ایک تھے کہ اللہ لا الہ الا اللہ، یہ تمام کے تمام انبیاء کی شریعت کے اندر موجود تھا، لیکن اس سے جو نیچے کے معاملات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ تمام چیزیں تمام انبیاء کے دوروں کے اندر، تمام انبیاء کے معاملات کے اندر مختلف رہی ہیں۔ تو پھر فرمایا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، اور چاہیے کہ انجیل والے حکم کریں، انجیل والے عمل کریں، بما انزل اللہ فی، جو اللہ نے اس میں اتارا ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بما انزل اللہ، اور جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کرے، اس پر عمل نہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو بے شک وہی لوگ فاسقین میں سے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، توریت کی بات ہو گئی، انجیل کی بات ہو گئی، اب قرآن مجید فرقان حمید کی بات ہو رہی ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اے محبوب ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری، بالحق، جو سچی کتاب ہے، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، تم سے جو اگلی کتابیں ہیں ان کی تصدیق فرماتی ہے، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور ان پر محافظ اور گواہ ہے، فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو ان میں فیصلہ کرو اللہ کے اتارے میں سے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور اے سننے والے ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا، اما جاءک من الحق،
کہ وہ اپنے پاس سے آیا ہوا حق چھوڑ دیں گے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم سب کے لیے ایک ایک شریعت اور الگ الگ راستہ رکھا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو تم سب کو ایک امت پیدا فرما دیتا۔ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ، لیکن یہ اس لیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائے، فیما آتاکم، جو کچھ تمہیں عطا کیا گیا اس کے ذریعے سے تمہیں آزمائے۔ فاستبقوا الخیرات، تو تاکہ آزمانے کے اندر کیا ہے کہ تم میں سے کون بھلائی کے اندر، اور تم میں سے کون سبقت لے جاتا ہے خیر کے اندر، بھلائی کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر اللہ چاہتا، اللہ نے الگ الگ راستے، الگ الگ شریعتیں پیدا فرمائے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو تمہیں ایک امت بھی پیدا فرما دیتا، لیکن کیوں الگ الگ بنایا گیا؟ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے، جو کچھ تمہیں دیا گیا اس کے ذریعے سے آزمائے۔ اور ساتھ ساتھ کیا ہے؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور اس معاملے میں بھی دیکھا جائے کہ تم میں سے کون بھلائیوں کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، تم تمام کے تمام کو اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، تو وہ پھر تمہیں بتا دے گا، بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، جس بات پہ تم جھگڑا کیا کرتے تھے۔ وَأَنِحْكُمْ، اور یہ کہ اے مسلمان، بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ کے اتارے پر حکم کرے، اللہ کے اتارے پر کہہ لیجئے کہ اس کے اتارے ہوئے معاملات پر چلے، اس کی کہا مانے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشوں پر نہ چلے۔ وَاحْذَرْهُمْ، اور ان سے بچتا رہے۔ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ کہیں تجھے وہ لوگ گمراہ نہ کر دیں کسی حکم میں جو تیری طرف اترا ہو۔ یعنی فرمایا کہ منافقین سے اور کفار سے بچ کر چلنا ہے، جو اللہ نے تم پر اتارا ہے اس کی پیروی کرنی ہے، اپنی خواہشوں کی پیروی نہیں کرنی۔ اور ان لوگوں سے بچ کر چلنا ہے، کیوں؟ کہ کہیں یہ لوگ تمہیں اللہ کے اتارے ہوئے حکم سے دور نہ کر دیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، تو پھر اگر وہ منہ پھیریں، فَعَلَمْ، تو جان لو، أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، اللہ ان کے بعض گناہوں کی سزا، أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، اللہ ان کے بعض گناہوں کی سزا ان کو پہنچانا چاہتا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک بہت سے آدمی فاسق ہیں اور بہت سے آدمی بے حکم ہیں، یعنی وہ لوگ اللہ کا حکم نہیں مانتے۔ أَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، تو کیا یہ لوگ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ، تو اللہ سے بہتر حکم کس کا ہے؟ حکم لقوم یوقنون، تو اللہ سے بہتر حکم کس کا؟ اور یہ حکم کس کے لیے ہے؟ فرمایا کہ یہ حکم یقین والوں کے لیے ہے۔ تو اب فرمایا گیا کہ کیا یہ لوگ جو بنی نذیر تھے، جو آپ کے فیصلے پر راضی نہ ہوئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو کیا یہ لوگ جاہلیت کے حکم پر اور جاہلیت کے معاملے کے اندر خوش ہیں؟ تو فرمایا کہ یاد رکھ لو کہ ومن احسن من اللہ، کہ اللہ سے بہتر حکم کس کا ہو سکتا ہے؟ لقوم یوقنون، یقین کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے کلام مجید فرقان حمید میں جو آیات ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، جو اس نے ہمارے لیے احکام نازل کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ مل کر پڑھ لیجئے، مولایا صل من ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا اکرم الخلق ما لمن ذو سواک عند حلول الحادث العمام مولایا صل اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء،
کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ومن یتولہم منکم، تو جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی رکھے، فإنہ منہم، تو وہ انہی میں سے ہوگا، وہ انہی میں سے ہے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالمین کو راہ نہیں دکھاتا، بے شک اللہ بے انصافوں کو راہ نہیں دیتا۔ یہ آیت مبارکہ بظاہر بہت چھوٹی سی نظر آتی ہے، جس میں سمجھ لیجئے کہ بمشکل 2 لائنوں کی آیت مبارکہ ہے، لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے وہ درس رکھا ہے، اور مسلمان جو آج معیشت کا رونا روتا ہے، اور اس کے اندر جو آج کے حالات حاضرہ بھی ہیں، اگر انہیں بھی آپ جانچیں اور انہیں بھی آپ پرکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا واضح پیغام دے دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، کہ یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست تو ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کا قول ہے، او کما قال علیہ السلام، کہ کفر وہ ایک ملت ہے، کفر ایک ملت ہے، ایک ملت واحدہ ہے، تمام کا تمام کفر آپس میں بلے ان کے بڑے اختلافات ہوں، لیکن جب وہ مسلمانوں کے خلاف آئیں گے تو وہ تمام کے تمام ایک پیج پر جمع ہو جائیں گے، وہ تمام کے تمام متحد ہو جائیں گے۔ لیکن فرمایا بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں لیکن وہ تمہارے دوست نہیں ہیں۔ ومن یتولہم، اور جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی کرے گا، فإنہ منہم، تو وہ انہی میں سے ہوگا، وہ انہی کے اندر شمار کیا جائے گا۔ اور یہاں پر حالات حاضرہ کا جو آج کل یہ جو بیان آ رہے ہیں کہ اگر ہم یورپی یونین سے اور فرانس کا اگر ہم بائیکاٹ کرتے ہیں تو ہم یورپی یونین سے کٹ جائیں گے، ہمارے لیے معیشت کے معاملات چلانا مشکل ہو جائیں گے، تو اللہ نے واضح طور پر بتا دیا تھا کہ یہ تو تمہارے دوست ہیں ہی نہیں، یہ تمہارے خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتے، تم کچھ بھی کر لو، کیسا بھی کر لو، کتنا ہی ان کو راضی رکھنے کی کوشش کیوں نہ کر لو۔ آج تم نے کئی لوگ شہید کر دیے، ابھی تک ظلم چل رہا ہے، آگے بھی تم ظلم کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، لیکن یہ یاد رکھنا کہ تم ان کفاروں کے آگے اور ان منافقین اور ان یہودیوں کے اور ان یہودیوں اور نصرانیوں کے آگے تم جتنا کچھ بھی کر دکھا دو، انہوں نے تم سے ڈو مور کا مطالبہ کرنا ہے، اور زیادہ کا مطالبہ کرنا ہے، یہ تم سے خوش کسی حال میں نہیں ہوں گے۔ ہاں، بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوست بن جائیں گے، لیکن یہ تم سے کبھی دوستی نہیں کر سکتے، یہ تمہارے دوست کبھی بن ہی نہیں سکتے۔ تو یاد رکھنا، جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی کا دم بھرے گا، جو کوئی تم میں سے ان سے یہ کہے گا کہ ان کے بغیر ہم چل نہیں سکتے، ان کے بغیر ہمارا معاملہ چلانا مشکل ہے، تو یاد رکھنا فإنہ منہم، تو یہ تم میں جو کوئی ان میں ہوگا فإنہ منہم، تو وہ انہی کے اندر شمار کیا جائے گا۔ یہ بڑا واضح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پوائنٹ دے دیا ہے کہ یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہود اور نصارہ کو اپنا خیر خواہ نہ مانو۔ جب تم اس بات پر عمل پیرا ہو جاؤ گے تو یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کے راستے کھول دے گا، تمہارے لیے معاملات آسان کر دے گا۔ تو آج جو بات ہے، معاملہ بڑا چھوٹا سا ہے، دیکھا جائے بظاہر اگر فرانس کی سفیر کی کہہ لیجیے کہ یہاں سے نکالنے کا اگر مطالبہ کیا گیا ہے، حکومت نے خود نے اس بات کو مانا بھی، تمام معاملات سر انجام دیے گئے، اب بات کیا ہے کہ تم پارلیمنٹ کے اندر اس بل کو پیش کر دو۔ لیکن اس چیز پر کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر ہم نے اس بات کو پارلیمنٹ میں پیش کیا تو ہم میں سے جتنے بھی یہودیوں کے دلال ہیں وہ تمام کے تمام سامنے آ جائیں گے، ان کا چہرہ بے نقاب ہو جائے گا۔ تو یہ چیز جو آج ظلم اور بربریت کی جا رہی ہے وہ اسی بنا پر کی جا رہی ہے کہ انہوں نے یہود و نصارہ کو اپنا دوست مان لیا ہے، یہود و نصارہ کے بغیر چلنا ان کو لگتا ہے کہ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں، ہم چل ہی نہیں پائیں گے، حالانکہ ایسا نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید بالکل جو سوچ آج کے حکمرانوں کی ہے، جو سوچ آج کے معیشت دانوں کی ہے، رب تعالیٰ کا قرآن اس سے بالکل مختلف بات کر رہا ہے، اس سے بالکل الٹ بات کر رہا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ قرآن کا جو فیصلہ ہے اور قرآن کی جو بات ہے وہ حرف آخر ہے۔ اگر تم آج یہودیوں اور نصرانیوں کے خلاف کھڑے ہوتے ہو تو یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ان جگہوں سے دے گا، اور انشاءاللہ آپ آگے بھی سماعت کریں گے کہ اگر تم قرآن پر اور اہل کتاب اگر اپنی کتابوں پر عمل کرتے تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے زمین کے نیچے سے بھی رزق عطا فرما دے گا۔ یہ آگے آئے گی انشاءاللہ آیت مبارکہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کا وعدہ فرما چکا ہے،
رزق کی تنگی تم پر نہیں ہوگی، جس کو جتنا ملنا ہے وہ مل کر رہے گا۔ لیکن یاد رکھنا کہ اگر تم نے ناموس رسالت کے ساتھ یا ناموس رسالت کے معاملے میں غداری کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں انہی کے اندر شمار فرمائے گا۔ اور ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ظالمین کو راہ نہیں دکھاتا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو اب تم انہیں دیکھو گے جن کے دلوں کے اندر مرض ہے، یُسَارِعُونَ فِیہم، کہ وہ یہود و نصارہ کی طرف دیکھتے ہیں، یہود و نصارہ کی طرف دوڑتے ہیں، یقولون، اور کہتے ہیں، نخشا ان تصیبنا دائرہ، کہ ہم ڈرتے ہیں۔ دیکھیں قرآن کیسا، اگر آپ اس ترجمے پر غور کریں گے نا آپ کو لگے گا کہ آج کے جو حالات ہیں نا قرآن ان کے تحت بیان فرما رہا ہے، آج کے حالات کو بیان فرمایا جا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ فرمایا فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تم دیکھو گے کہ جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے، جن کے دلوں کے اندر مرض ہے، جن کے دلوں کے اندر تکلیف ہے، یُسَارِعُونَ فِیہم، وہ یہود و نصارہ کی طرف دوڑتے ہیں، یہود و نصارہ کی طرف جاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں، نخشا، ہمیں ڈر ہے، ان تصیبنا دائرہ، کہ اگر ہم پر کوئی گردش آ گئی، ہم پر زمانے نے اگر تنگی کر دی، ہم پر اگر معیشت تنگ ہو گئی تو ہم کیا کریں گے، فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، تو نزدیک ہے کہ اللہ فتح لائے گا، او امر من عندہ، تو یا اپنی طرف سے کوئی حکم لے آئے گا، فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو پھر یہ جو اپنے دلوں کے اندر چھپایا کرتے تھے یہ اس پر پچھتاتے رہ جائیں گے۔ یعنی یہ جو منافق لوگ تھے جو اس وقت بھی یہود و نصارہ کے ساتھ میل جول رکھتے تھے، عبداللہ بن ابی جس طرح کہ وہ منافقین کے ساتھ اور کہہ لیجئے کہ یہودیوں کے ساتھ کس وجہ سے دوستی رکھتا تھا کہ ایک شخص کو اس نے کہا کہ جو ان چیزوں سے تائب ہو گیا، تو اس کو اس نے بتایا کہ میں تو اس لیے یہ بات کرتا ہوں کہ کئی اگر کل ہم پر کوئی برا وقت آ گیا تو یہود و نصارہ ہمارا ساتھ دیں گے، یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہمارے دوست بن کر کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قریب اللہ تبارک و تعالیٰ فتح لے آئے گا۔ فتح مکہ آپ لوگوں نے پھر دیکھی، یعنی مسلمانوں نے فتح مکہ کو دیکھا، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارکہ کو دیکھا کہ جس میں 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت قائم کی گئی۔ تو فرمایا کہ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ فتح لے آئے گا، او امر من عندہ، یا اپنے پاس سے کوئی حکم لے آئے گا، تو فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ، تو یہ جو اپنے دلوں کے اندر چھپایا کرتے تھے نا، اپنے نفاق کو چھپایا کرتے تھے، نادمین، تو یہ ندامت کرنے والے ہو جائیں گے، یہ پچھتانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ایمان والے کہتے ہیں، هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی قسمیں کھایا کرتے تھے، جہد ایمانہم، کہ اپنے حلف میں پوری کوشش کیا کرتے تھے، انہم لمعکم، کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، حبطت اعمالہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعمال کو برباد فرما دیا، فاصبحوا خاسرین، وہ تمام کے تمام نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ جب وہ لوگ ندامت کریں گے، جب وہ پچھتائیں گے، اب جب منافقین کا پردہ اور ان لوگوں کا پردہ مسلمانوں پر کھلے گا تو مسلمان تعجب کریں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی قسمیں کھایا کرتے تھے، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے یہ بیان دیا کرتے تھے کہ ہم سے بڑا ناموس رسالت کا دعوے دار کوئی نہیں، ہم سے بڑا ناموس رسالت کا تحفظ کرنے والا کوئی نہیں۔ ایک طرف یہ بیان دیا جائے اور دوسری طرف یہ بیان دیا جائے کہ جو ناموس رسالت کے کوس کے لیے نکلا ہو ہم اسے یہ نہیں کرنے دیں گے، ہم اس سے آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے، ہم اس پر شیلنگ کریں گے، ہم اس پر گولیاں برسائیں گے۔ تو یاد رکھیے گا کہ قرآن نے ایک ایک چیز واضح طور پر بیان کر دی ہے کہ تمہارے درمیان کھڑے ہو کر تمہارے ساتھ، یہ شیخ رشید جو ہے اس کے آپ بیانات اٹھا کر دیکھیں چند سال پہلے کہ جب فیض آباد کا معاملہ تھا اور جب یہ اپوزیشن کے اندر تھا، اس کا آپ بیان سنیں۔ اس کا بیان یہ ہے کہ ہم لبیک یا رسول اللہ والے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور آج جب وہ خود حکومت میں ہے تو فرعون بنے بیٹھے ہیں، آج جب خود حکومت میں آئے تو اپنے معاملات ہی ڈیفرنٹ کر لیے۔ تو یاد رکھیے گا کہ اس وقت بھی ایسے لوگ موجود تھے کہ جو کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اللہ کی قسمیں کھایا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ مسلمانوں پر جب ان منافقین کا پردہ کھلا تو انہوں نے کہا کہ انہم لمعکم، یہ تو کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جہد ایمانہم، اپنے حلف پر قسمیں کھایا کرتے تھے۔ کس کی؟ اقسموا باللہ، اللہ کی قسمیں کھایا کرتے تھے اپنے حلف پر، اپنے ایمان پر۔ فرمایا انہم لمعکم، کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن کیا ہے؟ حبطت اعمالہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو برباد فرما دے گا، فاصبحوا خاسرین، اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم
وَيُحِبُّونَ، تو ان قریب اللہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا کہ وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا ہوگا. اذلۃ علی المؤمنین، اور مسلمانوں پر نرم. اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں پر سخت ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ، اور وہ اللہ کی راہ میں لڑیں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملاوت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے. ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. یؤتیہ من یشاء، جسے چاہے عطا فرمائے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی وسعت والا اور علم والا ہے. فرمایا کہ اگر تم دین سے انحراف کرو گے، دین سے پھر جاؤ گے، تو یاد رکھنا کہ اللہ کے دین، اللہ کا جو دین ہے وہ تمہارا محتاج نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کو چلانے کے لیے فسوف یأتی اللہ، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے آئے گا بقوم یحبہم ویحبونہ، جو اللہ کے پیارے ہوں گے اور اللہ ان کا پیارا ہوگا. اور یہاں پہ مفسرین نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کامل مومن اور ایک کامل مسلمان کی جو نشانیاں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمائی ہیں. کہ سب سے پہلی نشانی کیا ہے کہ وہ اللہ کے پیارے ہوں گے اور سب سے بڑھ کر اللہ ان کو پیارا ہوگا. کہ تمام چیزوں سے بڑھ کر، تمام چیزوں سے بڑے کار رکھتے ہوئے وہ اپنے پیٹھ پیچھے رکھیں گے، لیکن اللہ کی خوشنودی، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری ان کے لیے سب سے مقدم ہوگی. تو فرمایا بقوم یحبہم ویحبونہ، کہ کون ہوں گے وہ لوگ کہ اللہ کے پیارے ہوں گے اور اللہ ان کا پیارا ہوگا. اور فرمایا اذلۃ علی المؤمنین، آپس میں مسلمانوں پر نرم، مؤمنین پر نرم دل، مؤمنین پر رحم کرنے والے. اعزۃ علی الکافرین، اور کافرین پر سخت، کافروں پر سخت رکھنے والے. اور یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے. ولا یخافون لومۃ لائم، اور حق بات کرنے والے کے اندر کسی سے خوف نہ کھانے والے. کوئی اگر ملامت بھی کرے تو اگر حق بات پر ہیں، حق گوئی پر ہیں، تو اس پر ملامت کو قبول نہ کریں، بلکہ اپنے حق گوئی پر اور اپنے معاملات پر ثابت قدم رہیں. اس پر مکمل طور پر جو بات وہ کر رہے ہیں اس پر ثابت قدم رہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنین کی اور جو اللہ کے پیارے ہیں اللہ نے ان کی نشانیاں بیان فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام میں بھی یہ صفات پیدا فرمائے، ہم تمام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پیارا اور محبوب بنائے. اور پھر فرمائے انما ولیکم اللہ، تمہارے دوست نہیں مگر اللہ و رسول، اور اس کے رسول، والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے وہ تمہارے دوست ہیں. پہلے اللہ نے کیا فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ. اب دوست کس کو بنانا ہے، دوستی کس کے ساتھ رکھنی ہے، اپنے معاملات کس کے ساتھ رکھنے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما ولیکم اللہ، تمہارے دوست نہیں مگر اللہ و رسول، اور اس کے رسول، والذین آمنوا، اور وہ ایمان والے، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں. ایسے لوگوں سے تمہیں دوستی رکھنی ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ تمہیں اپنا میل جول رکھنا ہے. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو مسلمان ہیں ان کو اپنا دوست بنائے. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو بے شک اللہ ہی کا جو گروہ ہے وہ غالب ہے، اور اللہ ہی کا جو گروہ ہے وہ غالب ہوگا، اور اللہ ہی کا گروہ ہمیشہ غالب رہنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے پیاروں کے اندر اور اپنے جو محبوبین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے اندر شمار فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے. مل کر پڑھ لیجئے مولایا صل دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم مولاي صل. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم حضوا ولعبا، تمہارے دین کو جنہوں نے ہنسی کھیل بنا لیا ہے، من الذین اوتوا الکتاب، وہ لوگ جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، من قبلکم، تم سے قبل، والکفار، اور والکفار اولیاء، اور کفار، اور ان میں سے جو لوگ پہلے جن کو بیان کیا گیا کہ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق بنا لیا ہے، اور وہ جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، اور کافر، ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ رفاعہ بن زید اور سوید بن حارث نامی ان دو آدمیوں نے اظہار اسلام کیا، اور اس کے بعد وہ لوگ منافق ہو گئے۔ تو اب بعض مسلمان ان سے محبت رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم حضوا ولعبا، کہ جن لوگوں نے تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنا لیا ہے کہ ایمان لاتے ہیں اور پھر اس سے پھر جاتے ہیں اور ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، اور وہ لوگ جو تم سے قبل کتاب دیے گئے، یعنی جو توریت اور انجیل دیے گئے، لیکن اب وہ تمہاری کتابوں پر ایمان نہیں لاتے، اور وہ لوگ جو کفار ہیں، تو ان میں سے کسی کو بھی اولیاء، اپنا دوست نہ بناؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم نماز کے لیے اذان دو، اتخذوها حضوا ولعبا، تو اسے بھی ہنسی اور کھیل بناتے ہیں۔ ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگ بے عقل لوگ ہیں، انہیں عقل نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب تم نماز کے لیے اذان دو، تو اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم چلتا ہے کہ نماز پنجگانہ کے لیے اذان ہونی چاہیے، اور اس کا ثبوت اس آیت مبارکہ کے تحت موجود ہے کہ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، کہ جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو، اتخذوها حضوا ولعبا، تو وہ اس کو ہنسی اور کھیل بناتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر، کیونکہ ان کی کہہ لیجئے کہ اللہ نے انہیں ڈانٹنے کے انداز کے اندر یا ان کی توبیخ فرمانے کے انداز میں کہ ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، کہ یہ بے عقل لوگ ہیں، یہ عقل نہیں رکھتے، اللہ نے ان کی کہہ لیجئے کہ انہیں ڈانٹ پلائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو دینی شعائر ہیں، جو دینی معاملات ہیں، ان کا مذاق اڑانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں۔ اور آج مسلمان اس چیز کے اندر بھی بڑا کہہ لیجئے کہ ملوث ہو چکا ہے، خاص کر آج کل جو ہمارے یہاں پر، اللہ معاف کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو محفوظ رکھے، جنت کو لے کر، جہنم کو لے کر، فرشتوں کو لے کر، کہہ لیجئے کہ مقدس معاملات کو لے کر، خاص کر آج کے دور کے اندر علماء کو لے کر، جسے آج عام زبان کے اندر جو مولوی ہے، اس کو سمجھ لیجئے کہ اتنا یہ متبرک لفظ ہے، اتنا پیارا لفظ ہے یہ مولوی، یعنی جو آج کے پہلے کے دور کے اندر اگر آپ جائیں نا تو مولانا یہ کہہ لیجئے کہ اس شخص کے ساتھ لگایا جاتا تھا جو قوم کا یا جو اس علاقے کا یا جو اس قوم کا سب سے معتبر اور سب سے بہترین شخص ہوا کرتا تھا۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے دینی معاملات کو اس قدر ہلکا کر دیا گیا کہ مولوی لفظ تو سمجھ لیجئے کہ آج کے دور کے اندر گالی بن چکا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ، لیکن حقیقت آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ جو جرنل آج ہمارے درمیان ایک معاملہ ہے کہ مولوی یا مولانا کا جو لفظ ہے نا، یہ ہمارے درمیان آج گالی بنا دیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اتنا مذاق اڑایا ہے اس لفظ کا، اتنا ان باتوں کو، اس کے اندر میں یہ مانتا ہوں کہ چند لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے اس لفظ کے تقدس کو پامال کیا ہوگا، لیکن اس چیز کو لے کر یا کسی ایک شخص کی گندگی کو لے کر اس کو پوری جمعیت پر ڈالنا، اس کو پوری جماعت پر ڈالنا، یہ کسی طور پر عقل مندی نہیں ہے، یہ کسی طور پر کہہ لیجئے کہ عقل اس کا تقاضا نہیں کرتی۔ اگر انسان کی اس انگلی کے اندر زخم آئے گا، آپ سمجھیں، اگر ایک انگلی کے اندر زخم آئے گا تو انسان پورا ہاتھ نہیں کاٹتا، بلکہ اس انگلی کی کیئر کرتا گیا، اس انگلی کی کیئر کرتا گیا، اس انگلی کو سنبھالتا گیا۔ تو اگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس نام کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، تو ہمیں ان کا بائیکاٹ کرنا ہے، نہ کہ بالکل ہی پورے اس ایک طبقے کا مذاق اڑا دینا اور کہہ لیجئے کہ جنت، جہنم، دیگر اور جتنے معاملات ہیں
ان کا مذاق اڑانا، کیونکہ آج ہمارے درمیان بڑے عام ہیں ان چیزوں کو، بڑی کہہ لیجئے کہ اس کے ساتھ فارورڈ کیا جاتا ہے، اور فیس بک پر آئے دن، سوشل میڈیا پر آئے دن ایسی چیزیں نظروں سے گزرتی ہیں کہ جب انہیں پڑھتے ہیں تو ہم اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ مسلمان اور خاص کر آج کا جو نوجوان طبقہ ہے وہ کس طرف جا رہا ہے۔ وہ اس قدر انہوں نے اسلام کے شاعر کو مذاق بنا لیا ہے کہ الامان والحفیظ۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہاں تو صرف اذان کا جو تمسخر اڑا رہے تھے ان کو ڈانٹ ڈپٹ پلائی گئی، لیکن اگر اسی کے تحت اگر دیکھا جائے تو اذان جو ہے وہ دینی شاعر میں سے ہے، نماز کے بلانے کے لیے ایک آواز ہے۔ اگر جو شخص اس کا مذاق اڑا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایسی بات فرمائے کہ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، کہ یہ لوگ عقل نہیں رکھتے، یہ لوگ بے عقلے ہیں۔ تو جو لوگ دین اسلام کے کسی بھی کہہ لیجئے کہ معاملے کا مذاق اڑائیں یا کسی بھی معاملے کے اندر ایسی کوئی بات کریں تو وہ اپنے ایمان کی فکر کریں، اور یہ یاد رکھیے گا کہ جو شخص کسی بھی طریقے سے دین اسلام کے کسی بھی معاملے کا، نماز ہو، کسی کو نماز کے لیے بلاؤ، وہ کہتا ہے ہاں یار چلو میں آتا ہوں، اس میں بھی کہہ لیجئے کہ ڈرامے ہوتے ہیں، ٹوپیاں کرتے ہیں۔ نماز کے اندر بھی دیگر اور معاملات میں کسی نیک محفل کی اگر دعوت دی جائے تو اس میں پھر کہہ لیجئے کہ معاملات کیے جاتے ہیں۔ اگر ہمارے گھر کے اندر ہماری کوئی ماں بہن اگر پردہ کرنے لگے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کوئی ہمارا بھائی اگر ٹوپی پہن لے یا عمامہ پہن لے یا داڑھی رکھ لے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ ان چیزوں کا مذاق اڑانا یہ ایک وقت اگر اس کی کنٹینیوسلی عادت ہو جائے نا تو یہ کبھی کبھار سلب ایمان کا بھی سبب بن جاتی ہے یہ چیز، کیونکہ زبان کا غلط استعمال اور زبان کا ناجائز استعمال، اس کو میں ناجائز ہی کہوں گا کیونکہ زبان کا ناجائز استعمال ہے، دین اسلام کے خلاف بھونکنا یا دین اسلام کے خلاف بات کرنا یہ زبان کا ناجائز استعمال ہے۔ تو زبان کا ناجائز استعمال کرنا کبھی کبھی انسان کو اس کے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ جو آج ہمارے یہاں پر بات ہوئی نا کہ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے اتخذوها ہزوا ولعبا، تو وہ لوگ ہنسی کھیل بناتے ہیں۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمارا ذہن نہیں ہو سکتا، ہم کبھی اس طرف سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اذان کا مذاق اڑائیں، لیکن آج ہمارے درمیان جو اذان کی امپورٹنس ہے نا وہ بہت کم ہو چکی ہے۔ اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہم اپنے معاملات کے اندر لگے ہوتے ہیں، ہم اپنے دنیاوی معاملات کے اندر لگے ہو، ہم سے 2 منٹ کے لیے اپنی بات اسکپ نہیں ہوتی۔ اگر ہم کوئی ڈیلنگ کر رہے ہیں، کاروباری ڈیلنگ کر رہے ہیں، ہم 2 منٹ کے لیے چپ نہیں ہو سکتے، ہماری بات چل رہی ہوگا۔ آپ مارکیٹوں کا حال دیکھ لیں جا کر، آپ مجھ سے ماشاءاللہ زیادہ مارکیٹ میں اٹھنا بیٹھنا کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے گریبان میں خود جھانکیں گے، ہم میں سے کون ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو ہم اپنے کام کاج کو چھوڑ کر خاموش ہو کر اذان کا جواب دیتے ہیں، الا ماشاءاللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات فرمائی نا کہ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، کہ جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو اتخذوها ہزوا ولعبا، ہم ہنسی مذاق تو نہیں بناتے لیکن اس اذان کو ہم امپورٹنس بھی نہیں دیتے، ہم اس اذان کو سنتے بھی نہیں ہیں، اس کا جواب بھی نہیں دیتے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے کہ اگر اذان کا انسان جواب دے دے نا، جو اذان کے کلمات ہیں ان کے اگر انسان جواب دے دے اور اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور صدقے دل سے اس کا جواب دے کر 2 منٹ خاموشی اختیار کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اس اذان کا جواب دینے کی برکت سے اس کے نامہ اعمال کے اندر کئی کروڑ نیکیاں درج فرما دے گا، کئی کروڑ نیکیاں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہانے رکھے ہیں، رحمت کے بہانے کہ آؤ میری رحمت کو سمیٹ لو، آؤ میری رحمت کے اندر پناہ لے لو، کہ تمہیں قدم قدم پر تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں کے انبار لگائے ہوئے ہیں۔ اذان ہو، جواب دو، نیکیاں ملیں گی۔ چل رہے ہو سبحان اللہ پڑھو، جنت کے اندر درخت لگ رہا ہے۔ چل رہے ہو الحمدللہ پڑھو، جنت کے اندر درخت لگ رہا ہے۔ چل رہے ہو اللہ اکبر پڑھو، جنت کے اندر درخت لگ رہا ہے۔ چل رہے ہو لا الہ الا اللہ پڑھو، سب سے افضل ذکر کر رہے ہو، سب سے افضل ذکر۔ درود شریف پڑھو صلی اللہ تعالی وسلم۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم جا رہے ہوں گے، اپنے ٹائم کو ہم ضائع بھی کر رہے ہوں گے، کوئی غلط کام بھی نہیں کر رہے ہوں گے، کوئی لغو کام بھی نہیں کر رہے ہوں گے، لیکن کوئی اچھا کام بھی نہیں کر رہے ہوں گے۔ اگر ہم بائک پر جا رہے ہیں، ہمارا رستہ آدھے گھنٹے کا ہے، آپ سوچیں تو صحیح، کبھی آپ کاؤنٹنگ تو کریں کہ اگر آپ اس آدھے گھنٹے کے راستے کے اندر اللہ کا ذکر یا محبوب علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے ہوئے جائیں گے تو آپ کے نامہ اعمال کے اندر کتنی نیکیاں درج ہو جائیں گی۔ آپ نے پہنچنا تو ویسے بھی ہے، میں نے اور آپ نے کسی بھی مقام پر جانا ہے، ہم نے اگر بائک اسٹارٹ کی، گاڑی اسٹارٹ کی، ہم نے پہنچنا تو ویسے بھی ہے کسی بھی صورت میں۔ تو اگر وہ جو رستہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہوئے گزرے، اللہ اور اس کے رسول کی کہہ لیجیے کہ مدح اور اس کی حمد اور اس کی تعریف کرتے ہوئے گزرے، تو ہمارے نامہ اعمال، اور یہ فائدہ بھی پھر ہمارا ہی ہے،
ایسا نہیں کہ اس سے اللہ کو کوئی فائدہ ہونا ہے نعوذ باللہ، یا کسی رسول اللہ علیہ السلام کو اس کی نیڈ ہے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے فرشتے پیدا فرمائے ہوئے جو رسول اللہ علیہ السلام پر ہمہ وقت درود و سلام پیش فرما رہے ہیں. تو اللہ کے محبوب کو ہماری نیڈ نہیں ہے. اگر ہم نے یہ کام کیے بھی تو آخرت میں ہمارا فائدہ ہے، قبر کے اندر ہمارا فائدہ ہے، ہم اپنی قبر روشن کر رہے ہیں، ہم اپنی آخرت کو روشن کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو شاعر اسلام ہے اور جو دینی معاملات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کے بعد میں اور آپ یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ اذان ہوگی تو ہم اذان کا جواب دیں گے. اذان کے وقت ہم انشاءاللہ خاموشی اختیار کریں گے اور اس اذان کا جواب دینے کے بعد انشاءاللہ با جماعت نماز کے لیے حاضر ہوں گے انشاءاللہ نیت کرتے ہیں نا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کا حامی و ناصر ہو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل اے محبوب آپ فرمائیے، یا اہل الکتاب، اے کتابیو، هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ، تمہیں ہمارا کیا برا لگا یہی نہ کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اس پر جو ہماری طرف اترا، وما انزل من قبل، اور اس پر جو تم سے پہلے اترا ہے، وان اکثرکم فاسقون، اور تم میں اکثر فاسق لوگ ہیں اور تم میں اکثر بے حکم لوگ ہیں. یہودیوں کی ایک جماعت حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر استفسار کیا کہ آپ پہلے کی کتابوں کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا رائے رکھتے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام پر نازل ہوا، حضرت ابراہیم پر نازل ہوا، حضرت یعقوب پر نازل ہوا، حضرت یوسف پر نازل ہوا، حضرت داود پر نازل ہوا، حضرت سلیمان پر نازل ہوا، اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا نام لیا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا نام لیا اور فرمایا کہ ان تمام پر جو کچھ نازل ہوا ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور جو ہم پر اتر رہا ہے ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. تو یہودیوں نے کہا کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ہم انجیل پر ایمان نہیں لاتے کیونکہ یہودی عیسائیوں کے مخالف ہیں اور عیسائی یہودیوں کے مخالف ہیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. اگر آپ یہ کہیں کہ ہم انجیل کو نہیں مانتے اور حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے تو یہودی جو ہیں وہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. آپ ہماری کتاب کی تصدیق فرماتے ہیں اور ہم آپ کی کتاب کی تصدیق کریں گے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ کل اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، هل تنقمون، تمہیں اس بات پر برا لگا، کیا تمہیں یہ برا لگتا ہے کہ الا ان آمنا باللہ، کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور اس پر جو ہماری طرف اترا، وما انزل من قبل، اور جو اس سے پہلے اترا گئے ہم ان تمام کے تمام پر ایمان لاتے ہیں، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور تم میں اکثر بے حکم ہیں اور تم میں اکثر فاسقین ہیں. قل، تو اے محبوب آپ فرمائی، هل انبئکم بشر من ذالک مثوبۃ عند اللہ، تم فرماؤ کیا بتا دوں جو اللہ کے یہاں اس سے بدتر درجے میں ہے، من لعنہ اللہ، وہ جن پر اللہ نے لعنت کی، وغضب علیہ، اور ان پر غضب فرمایا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور ان میں سے کر دیے بندر اور سور، وعبد الطاغوت، اور شیطان کے پجاری، اولئک شر مکانا، ان کا ٹھکانہ زیادہ برا ہے، وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ سیدھی راہ سے بہکے ہوئے ہیں. یہودیوں نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ یہ جو تمہارا دین ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس سے بدتر کوئی دین نہیں جس کو ہم جانتے ہوں. تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم ان سے کہو کہ من لعنہ اللہ، کہ تم ہمیں بدتر کہہ رہے ہو، اس سے بدتر کون ہوگا کہ جس پر اللہ نے لعنت فرمائی، کہ یہودیوں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے، وغضب علیہ، اور ان پر غضب بھی فرمایا گیا. اور انہی میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو انہی کی کہہ لیجیے کہ پشت میں ایسے لوگ موجود تھے جنہیں اللہ نے بندر اور خنزیر بنا دیا تھا. وعبد الطاغوت، اور وہ شیطان کے پجاری تھے، شیطان کی عبادت کیا کرتے تھے. تو اللہ نے مسلمانوں کو جن لوگوں نے ایسا کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقام پر یہ ارشاد فرمایا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ تم خود فیصلہ کر لو کہ تم اللہ کے محبوب ہو. یعنی وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوبین ہیں، تم لوگ اللہ کے محبوب نہیں ہو، تم نعوذ باللہ من ذالک وہ ہو کہ جو سب سے بدتر ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو اللہ نے فرمایا کہ تم خود فیصلہ کر لو کہ تم ہی وہ لوگ ہو کہ جن پر اللہ نے یہ عذابات نازل فرمائے، کہ تم پر اللہ نے لعنت فرمائی، پچھلے زمانے میں تمہاری صورتیں مسخ ہوئی، تم بندر ہو گئے، تم خنزیر ہو گئے، تم نے بچھڑے کو پوجا، اللہ تعالیٰ کی تم پر لعنت ہوئی، غضب الہی کہ تم
مستحق ہوئے. تو اب تم بتاؤ کہ حقیقی طور پر بدتر کون ہے, حقیقی طور پر بدنصیب کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مسلمانوں کی دلجوئی فرمائی, اور یہودیوں کو یہاں پر جو یہودیوں نے غلط بات کہی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ان کو جواب ارشاد فرمایا. اور پھر فرمایا وَإِذَا جَاءُكُمْ, اور جب وہ تمہارے پاس آئیں گے قالوا آمنا, تو وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے, ہم تو مسلمان ہیں. وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ, حالانکہ جس وقت تمہارے پاس آئے تھے اس وقت بھی وہ کافر تھے. وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ, اور جس وقت تمہارے پاس سے گئے اس وقت بھی وہ کافر ہیں. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ, اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ, اور ان میں تم بہت سو کو دیکھو گے کہ جو گناہ فی الاسم والعدوان, جو گناہ اور زیادتی کی طرف دورے چلے جا رہے ہیں. وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ, اور وہ حرام خوری پر دوڑتے ہیں, یعنی رشوت خوری پر دوڑتے ہیں. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں. یعنی فرمایا یہودیوں میں سے تم دیکھو گے بہت سے ایسے ہیں کہ جو گناہ کی طرف دوڑتے ہیں, زیادتی کی طرف دوڑتے ہیں اور رشوت خوری کی طرف دوڑتے ہیں. بظاہر یہ آیت مبارکہ یہودیوں کے لیے نازل کی گئی ہے, لیکن اگر آج کے دور کے مسلمان کے اوپر بھی غور کیا جائے تو آج کے دور کا مسلمان بھی حرام کاری کی طرف, گناہ کی طرف لپک کر دوڑتا ہے, بھر کر دوڑتا ہے, زیادتی کی طرف بھر کر دوڑتا ہے. کہیں ایسا ہو کہ یار یہ چیز مجھے فائدہ دے گی, اگر بھلے حرام ہے, پتہ بھی یہ حرام ہے, پتہ ہے کہ میں سود خوری کر رہا ہوں, پتہ ہے کہ میں رشوت خوری کر رہا ہوں, پتہ ہے میں جھوٹ بول کر, جھوٹی قسم کھا کر اپنے مال کو بیچ رہا ہوں, لیکن 2 ٹکے کے فائدے کے لیے انسان اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے. ایمان کو بیچنے سے مراد یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ بے ایمانی کر جاتا ہے, اپنے ایمان سے ہٹ جاتا ہے, اپنے معاملات سے ہٹ جاتا ہے. تو فرمایا کہ جو چیز یہودیوں کے اندر تھی, جو صفات یہودیوں کے اندر موجود تھی, آج وہ مسلمانوں کے اندر بھی ویسی ہی موجود ہیں کہ مسلمان گناہ کی طرف لپک رہا ہے. نیکی کے لیے اسے بلاؤ, نیکی کے لیے اسے دعوت دو, وہ اپنے آپ کو پیچھے پھینکتا ہے, اپنے آپ کو پیچھے کی طرف دھکیلتا ہے. لیکن کسی گناہ کی طرف دعوت دو, کسی گناہ کے معاملے کی دعوت دو, کسی جگہ پر اسے بتاؤ کہ یار یہ معاملہ ہے, چلنا ادھر چلتے ہیں, مزہ آئے گا, تو فوراً سے ہم راضی ہو جاتے ہیں, حالانکہ ہمارے ہزاروں لگ رہے ہوں گے. آپ بتائیے کہ آج اگر ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, آج کا نوجوان اگر سینما جا رہا ہے, سینما کے اندر 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے اگر وہ اپنے برباد کرتا ہے, یا گناہ کا کوئی بھی ایسا اڈا ہے جہاں پر وہ جا کر اپنے 4-5 گھنٹے برباد کر رہا ہے, آپ بتائیے وہ اس کے لیے پے کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اس گناہ کے لیے, اس گناہ کے کام کے لیے وہ پیسے پے کرتا ہے, کہیں 1000 روپے, کہیں 2000 روپے, کہیں 5000, کہیں ہزاروں, کہیں لاکھوں کے اندر بھی وہ بندہ پے کر رہا ہے, اور وہ گناہ کا کام کر رہا ہے, پے کر کر, پیسے پے کر کر. اور یہی چیز انسان کو جب نیکی کے لیے بلایا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ آؤ یار ہم تمہیں چائے بھی پلائیں گے, تمہیں بسکٹ بھی کھلائیں گے, اور تمہیں کہہ لیجئے کہ اچھی اور اچھائی کی طرف دعوت دیں گے, تمہیں نیکی کی طرف دعوت دیں گے. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ اسی کے برعکس جو چیز آج ہم بھی دیکھ رہے ہیں, آج الحمدللہ ہماری یہاں پر ایک نشست لگی ہے, یہ محلہ کتنا بڑا ہے, یہ علاقہ کتنا بڑا ہے, لیکن جو تعداد ہے وہ اس کے مطابق نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ نیکی کی طرف بلایا جا رہا ہے, اچھائی کی طرف بلایا جا رہا ہے. آپ سے کوئی پیسے نہیں لیے جا رہے, آپ سے کوئی کہہ لیجئے کہ پائے روپیہ نہیں لیا جا رہا, اور آپ کو ایک اچھی چیز فراہم کی جا رہی ہے. لیکن ہمارا جو کہہ لیجئے کہ چلنا ہے یا ہمارا جو آنا ہے وہ اس طرف نہیں ہے. لیکن اگر یہی چیز ہمارے اگینسٹ ہو, یہی چیز ہمارے نوجوانوں کے پاس آئے اور کوئی کہے کہ یار بیچ پارٹی رکھی ہے, 3-3 ہزار روپے پر ہیڈ ہے, یقین مانیے بسوں کی بسیں بھر کر جاتی ہیں, خدا کی قسم بسوں کی بسیں بھر کر جاتی ہیں, پیسے دے کر گناہ کیے جا رہے ہیں. تو فرمایا کہ ترا کثیرم, تم دیکھو گے, منہم, ان میں سے ایسے لوگوں کو, یسارعون فی الاسم, کہ جو گناہ کی طرف دوڑتے ہیں, والعدوان, اور زیادتی کی طرف دوڑتے ہیں, واکلہم السحت, اور رشوت خوری کرتے ہیں, حرام خوری کرتے ہیں. لبئس ما کانوا یعملون, تو تم بے شک وہ بہت ہی برے کام کر رہے ہیں. لولا ینہاہم الربانیون, انہیں کیوں نہیں منع کرتے ان کے پادری, والاحبار, اور ان کے درویش, ان قولہم الاثم واکلہم السحت, کہ وہ گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں رکتے. لبئس ما کانوا یصنعون, بے شک بہت ہی برے کام کر رہے ہیں. علماء نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر علماء کی, کیونکہ بظاہر یہ یہودیوں کے علماء اور یہودیوں کے رہبروں کی بات ہو رہی ہے, لیکن یہاں پر علماء کا منصب بیان کیا جا رہا ہے کہ علماء کا منصب کیا ہے کہ جہاں کہیں برائی دیکھیں, جہاں کہیں غلط بات دیکھیں, اور اگر اس پر قدرت رکھتے ہوں تو اس کو ہاتھ سے روکیں, اگر قدرت نہیں رکھتے تو کم از کم زبان سے اس بارے کے اندر کلام ضرور کریں. تو فرمایا کہ لولا
انہیں کیوں نہیں منع کرتے؟ ینہاہم الربانیون، ان کے پادری، ان کے درویش انہیں کیوں نہیں منع کرتے کہ یہ لوگ ان قولہم الاسم، گناہ کی بات کہنے سے کیوں نہیں منع کرتے؟ وہ اکلہم السحت، اور انہیں حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ لبئس ما کانوا یصنعون، بے شک بہت ہی برے کام کر رہے ہیں۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہودی بولے ید اللہ مغلولہ کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ باندھے جائیں گے۔ ولعنوا بما قالوا، اور ان کے اس کہنے پر لعنت ہے۔ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے ہاتھ کشادہ ہیں۔ ینفق کیف یشاء، عطا فرماتا ہے جسے چاہے۔ ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا، اور اے محبوب جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا، اس سے ان میں بہتوں کو شرارت اور کفر کے اندر ترقی ہوگی۔ وَأَلْقَيْنَ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، اور ان میں ہم نے قیامت تک الی یوم القیامہ آپس میں دشمنی اور بیر کو ڈال دیا ہے۔ کلما اوقدوا نارا للحرب، اور جب کبھی لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں، اطفأها اللہ اسے بجھا دیتا ہے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں۔ واللہ لا يحب المفسدین، اور اللہ تبارک و تعالی فسادیوں کو محبوب نہیں رکھتا، اور اللہ تبارک و تعالی فسادیوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں نے یہ بات کہی کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ اس آیت کا شان نزول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہودی بہت ہی خوشحال اور نہایت دولت مند تھے، اور جب انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کی تکذیب اور مخالفت کی تو ان کی روزی بتدریج کم ہونے لگی، یعنی ان کا جو مال تھا، ان کا جو خوشل ہانی تھی، ان کے جو معاملات تھے، اس کے اندر کمی آنے لگی، ان کے ہاتھ تنگ ہونے لگے۔ تو اس وقت فخاص یہودی نے کہا، نام ہے فخاص یہودی، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی معاذ اللہ رزق دینے اور خرچ کرنے میں بخل کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ فرمایا کہ وقالت الیہود، حالانکہ یہ بات تو فخاص ایک یہودی نے کہی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وقالت الیہود، یہودیوں نے یہ بات کہی ہے، تو فرمایا کہ اس قول پر کسی یہودی نے اسے منع نہیں کیا، کسی یہودی نے اسے روکا نہیں، کسی یہودی نے اس کی ممانعت نہیں کی، مخالفت نہیں کی، تو اسی وجہ سے اس قول کو تمام کے تمام یہودیوں کا مقولہ قرار دیا گیا۔ اور پھر اس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے معاملات پیش کر رہے تھے، اپنے کہہ لیجئے کہ اس طرح کی بات کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے معاملات کے لیے کیا فرمایا؟ بل یداہ مبسوطتان، یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھ سے اور جسم سے پاک ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہ فرمایا کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا جو ہاتھ ہے وہ وسیع ہے۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت وہ کشادہ ہے۔ ینفق کیف یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور پھر ان لوگوں نے آگے یہ بات کہی کہ یہ لوگ کلما اوقدوا نارا للحرب، کہ جب کبھی لڑائی کے لیے آگ بھڑکاتے ہیں، اطفأها اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کم فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا جب بھی یہودیوں نے فساد، شر انگیزی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی، تو اللہ تعالیٰ نے کسی ایسے شخص کو ان پر مسلط کر دیا جس نے انہیں ہلاک اور بربادی سے دوچار کر دیا، ہلاکت اور بربادی سے دوچار کر دیا۔ پہلے جب انہوں نے فتنہ و فساد شروع کیا اور تورات کے احکامات کی مخالفت کی، تو اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو ان کی طرف بھیج دیا جس نے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ کچھ عرصے بعد پھر جب انہوں نے دوبارہ سر اٹھایا تو تیتوس کے رومیوں نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب انہوں نے شرانگیزی شروع کی تو فارسی مجوسیوں نے ان کا حشر نشر کر دیا۔ پھر کچھ عرصے بعد جب انہوں نے فساد گرم کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان پر تسلط اور غلبہ عطا فرما دیا اور ان کو تباہ و برباد فرما دیا۔ فرمایا جب کبھی یہ فساد کے لیے اٹھیں گے، جب کبھی فساد کے اندر، شرانگیزی کے اندر یہ زیادہ بڑھ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شرانگیزی کو بجھا دے گا، ان کی آگ کو بجھا دے گا۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ لوگ فساد کے لیے زمین میں پھرتے رہتے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مفسدین کو پسند نہیں فرماتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، اور اگر اہل کتاب آمنوا، وہ ایمان لاتے، واتقوا، اور پرہیزگاری کرتے، لکفرنا عنہم سیئاتہم، اور ہم ضرور ان کے گناہ
اتار دیتے، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور انہیں ضرور جنتوں کے اندر لے جاتے، ضرور چین کے باغوں کے اندر لے جاتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر وہ قائم رکھتے، اقاموا التوراۃ، توریت کو، والانجیل، اور انجیل کو، وما انزل الیہم من ربہم، اور جو کچھ ان کے رب کی طرف سے ان کی طرف اترا، اگر وہ اسے قائم رکھتے، اس پر پورا عمل کرتے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو ہم انہیں رزق دیتے ان کے اوپر سے بھی اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی۔ میں نے آپ سے پیچھے عرض کی نا کہ آگے آیت مبارکہ آئے گی کہ اگر تم قرآن میں جو کچھ اترا گیا، یہ تو توریت اور انجیل والوں کے لیے ہے کہ اگر تم توریت اور انجیل میں جو کچھ تھا اس پر عمل کرتے تو تمہارے لیے اوپر سے بھی رزق ہے، یعنی آسمان سے بھی رزق ہے، اور زمین کے نیچے سے بھی رزق ہے۔ لیکن یہاں پر ہمارے لیے بھی درس ہے کہ اللہ نے فرمایا وما انزل الیہم من ربہم، جو کچھ اللہ نے اس میں نازل کیا گیا، اب جو کچھ اللہ نے قرآن میں نازل کیا گیا اگر انسان اس پر عمل پیرا ہوگا تو کیا فرمایا کہ اگر تم نے دین اسلام پر عمل کرنا شروع کر دیا اور دین کو سمجھ کر اور دین کو پڑھ کر اس پر عمل پیرا ہونا شروع ہو گئے تو لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق کی کشادگی فرمائے گا اوپر سے بھی اور زمین کے نیچے سے بھی، تمہارے لیے رزق کشادہ ہی کشادہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اور انسان بارہا یہ بات عرض کر چکا، میں یہاں پر اور اس کے علاوہ دیگر مفسرین نے بھی یہاں پر یہ بات پیش کی ہوگی کہ انسان سے رزق کا وعدہ کیا گیا، انسان سے رزق کا وعدہ کیا گیا کہ جو رزق اس کے نصیب کے اندر لکھ دیا گیا ہے وہ اسے کسی طرح عطا کر دیا جائے گا، لیکن انسان اسی رزق کے لیے اور اسی رزق کی کوشش کے لیے اپنے آپ کو حرام کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، اپنے آپ کو کہہ لیجیے غلط راستے کی طرف مبتلا کر دیتا ہے۔ تو انسان کو جو رزق ملنا ہے وہ اسے مل کر رہنا ہے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ فرمایا کہ اگر تم اس رزق کو اچھے انداز میں پانا چاہتے ہو تو وما انزل الیہم من ربہم، جو کچھ اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے اس پر عمل کرو، ان احکامات کو بجا لاؤ، ان احکامات پر عمل کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے رزق کے ایسے غیبی دروازے کھولے گا کہ جس کے اندر تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا منہم امۃ مقتصدہ، ان میں کوئی گروہ ایسا ہے جو اعتدال پر ہے، وکثیر منہم ساء ما یعملون، اور ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ سنا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یاد رکھتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام جو یہاں پر موجود ہیں اور جتنے بھی مؤمنین مؤمنات اس دنیا میں موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کے لیے آسان رزق، حلال رزق اور وسیع رزق کے ذرائع پیدا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مؤمنین کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما لیجیے۔ ایک ضروری لینا سامان فرما لیجئے، آج بروز ہفتہ دوپہر 3 بجے بہار شیر مسجد میں خواتین کے لیے ختم قادریہ شریف اور درس قرآن مجید فرقان حمید ہوگا، تو آپ تمام احباب سے بھی میں گزارش کروں گا، اور جو میری مائیں بہنیں مجھے پردے میں رہ کر سن رہی ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ ضرور بھی ضرور اس محفل میں شرکت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی دینی محافل میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔
مالک و مولا درس قرآن مجید فرقان حمید کا کرنا، سورہ فاتحہ کا پڑھنا، سورہ اخلاص کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ الہ العالمین اس کا ثواب حضور علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً نذرانتاً پیش کرتے قبول و مقبول فرما۔ پیارے آقا علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام صحابیات، تمام امہات المؤمنین کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و مقبول فرما۔ خصوص بالخصوص چاروں خلفائے راشدین کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و مقبول فرما۔ امام حسن مجتبیٰ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و مقبول فرما۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و مقبول فرما۔ شہدائے بدر، شہدائے احد، شہدائے حنین، شہدائے کربلا کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و مقبول فرما۔ چاروں ائمہ اکرام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و مقبول فرما۔ تیری عطا سے ہم غریبوں کی لاج رکھنے والے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و مقبول فرما۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام اولیاء کرام، تمام صوفیاء کرام، تمام بزرگان دین کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و مقبول فرما۔ آج جن بزرگوں کا عرس ہے، مولانا نور الحق فرنگی، علامہ محمد صدیق ملتانی علیہ رحمہ شہید ناموس رسالت، علامہ محمد یوسف سلطانی علیہ رحمہ، اور اس کے علاوہ جتنے بھی الہ العالمین تیرے پیاروں کا آج دن ہے مالک و مولا، تمام کی ارواح میں پیش کرتے ہیں قبول و مقبول فرما۔ حاضرین محفل کے جتنے بھی عزیز و اقارب اس دار فانی سے کوچ کر گئے مالک و مولا، تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و مقبول فرما۔ مالک و مولا شہید ناموس رسالت شہید ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجات کو بلند فرما۔ استاد العلماء الہ العالمین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و مقبول فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ مالک و مولا ان کے صدقے سے دعا کرتے ہیں کہ ناموس رسالت کے پہرے داروں کی غیب سے مدد فرما۔ مالک و مولا فتح کا جھنڈا لے کر وہ واپس آئیں اپنے گھروں میں، الہ العالمین انہیں دوبارہ فتح کے جھنڈے کے ساتھ لوٹنے کی توفیق عطا فرما۔ ناموس رسالت کے جتنے بھی غازی ہیں الہ العالمین ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خیر فرمائے۔ جو شہید ہو چکے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شہادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ہمیں بھی ناموس رسالت کے لیے پہرے داری سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنا سب کچھ پیارے محبوب علیہ السلام پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مانگ سکے عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر تھا بن مانگے عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشی وزینت فرشی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول